نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اویس ربانی صاحب کی پوڈ کاسٹ میں یہ پچھلے دنوں یہ قاری غلام یسین قادری رافضی ہے، یہ اہل سنت کا یعنی اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن ہے رافضی۔ اس حوالے سے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے ویڈیو بنا دی ہے، قاری یسین قادری رافضی کے حوالے سے۔ تو اس میں جو مہمان تھا دوسرا وہ شہنشاہ حسین نقوی، یہ رافضی شیعہ ہے، تو یہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، رافضی شیعہ شہنشاہ حسین نقوی نے، کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، یعنی 6 مہینے کے بعد بھی بیعت نہیں کی۔ تو اس رافضی نے یہ بات کی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، اہل سنت کی جتنی بھی کتب کا مطالعہ کر لیں حدیث کی، ان سب میں موجود ہے۔ آپ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے کتاب السنن، اس کا مطالعہ کر لیں تو اس میں موجود ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی اسی روز، جس روز وہ بیعت لے رہے تھے اسی روز بیعت کر لی تھی۔ اسی طرح تاریخ طبری جلد نمبر 2 پڑھ لو، یعنی جس روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے رہے تھے تو اسی روز مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے اور آپ کی بیعت کر لی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بیعت کی ہے۔ اور باقی جو بخاری میں روایت ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، تو اس کی مختلف وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ ہمارے محدثین نے جواب دیا اس کا کہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کا صدمہ تھا، تو اس وجہ سے آپ نے 6 مہینے تک آپ نے بیعت نہیں کی، تو پھر اس کے بعد آپ نے بیعت کر لی تھی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حق سمجھا، یعنی امیر المومنین خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور آپ ہی خلیفہ پہلے خلیفہ راشد ہیں، تو آپ نے حق پر ان کو سمجھا تبھی آپ نے بیعت کی۔ اگر وہ حق پر نہ ہوتے معاذ اللہ اور ان کی بیعت کرنا درست نہ ہوتا تو آپ ہرگز ان کی بیعت نہیں کرتے بلکہ جنگ کرتے۔ آپ نے خود فرمایا بھی ہے، یعنی اگر ان کی خلافتیں حق نہ ہوتی حضرت ابوبکر عمر کی تو میں ان سے جنگ بھی کرتا، لیکن مولا علی نے ان کی خلافت کو حق سمجھا۔ تو یہ رافضی بدبخت ہے، اس طرح کی بکواسات کرتے رہتے ہیں، یہ خود مولا علی کو پڑھتے کو نہیں ہے، ان کے حوالے سے مطالعہ ہے کو نہیں، اور اس طرح کی بکواسات عوام میں جا کر کرتے ہیں، انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتائے ایسا شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ تو یہ قاری غلام یسین قادری رافضی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جواب بھی اس نے نہیں دیا، یہ چپ کر کے سنتا رہا۔ تو رافضی ہے یہ بھی، قاری یسین رافضی، اس کی ویڈیو سننا بھی ہرگز بھی جائز نہیں ہے، نہ ہی مسجد میں اس کو بلانا جائز ہے۔ تو باقی یہ شہنشاہ حسین نقوی یہ رافضی ہے، شیعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی کہیں بکواسات کرتا رہتا ہے، یعنی خلفائے راشدین کی خلافت کوئی لوگ نہیں مانتے رافضی جو ہیں، تو خلافت کا انکار کرنے والا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والا بندہ دار اسلام سے خارج ہے، کفر ہے، یعنی ان کی خلافت صحابہ کے اجماع ثابت ہے، مولا علی نے بھی ان کی بیعت کی۔ تو اہل سنت صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت و عشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اہل سنت کا بیڑا پر اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ باقی وہ اس حوالے سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس سے خلافت ثابت کرتے ہیں، اس سے خلافت یعنی خلیفہ پہلے بلا فصل ہرگز بھی ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ وہ حضور علیہ السلام نے ان کی فضیلت کو بیان کیا کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، تو ان کی فضیلت بیان کی گئی، اس سے خلافت خلیفہ بلا فصل ہرگز بھی ثابت نہیں ہوتا۔